ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بچوں کے ساتھ شفقت کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا، اور خاص کر چونکہ بچوں کا دل کمزور ہوتا ہے اور حد سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ ان کی زندگی پر برے اثرات مرتب کرتے ہیں، اس لیے اسلام نے جہاں بچوں کی تربیت کے لیے کچھ ڈانٹ ڈپٹ اور کبھی مناسب سزا دینے کی اجازت دی ہے، وہیں پر اسلام نے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کے حوالے سے بھی بڑی ترغیب دلائی ہے۔ خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت زیادہ نرم دل تھے، اور بچے بھی آپ سے بہت فیض لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر شفقت فرماتے، انہیں اپنے پاس بلاتے، گود میں اٹھاتے، سر پر ہاتھ پھیرتے، دعائیں دیتے، دینی اور دنیاوی اور اخلاقی تربیت فرماتے، کبھی اپنے ساتھ سواری پر سوار فرماتے، اور والدین کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کی اچھی تربیت کرنے اور بچوں کی آخرت سنوارنے کے حوالے سے تعلیمات دیتے تھے۔ چونکہ بچوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کیا حیثیت ہے، اس کا اندازہ آپ حضور کے اس مبارک فرمان سے لگائیے کہ بچوں کے حوالے سے ہمارے نبی نے کتنی پیاری چیز ارشاد فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے بچے جنت کی چڑیائیں ہیں، مسلمانوں کے بچے جنت کی چڑیائیں ہیں، سبحان اللہ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بچوں پر مہربان تھے، بچوں سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، اسی لیے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی تو صحابہ کرام سب سے پہلے اپنے گھر میں نومولود بچے یا بچی کو اٹھا کر کے حضور کی گود میں رکھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں کھجور رکھ کر کے خوب چباتے، جب بہت زیادہ نرم ہو جاتی تو کھجور کی گٹھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دیا کرتے تھے، اور حضور ہی بچوں کے نام رکھا کرتے تھے۔ یہ حضور کی بچوں سے محبت تھی، حضور بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے، اس حدیث سے بھی آپ اندازہ لگائے کہ جب بھی موسم کا نیا پھل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل کو ہونٹوں سے لگاتے، اپنی آنکھوں سے لگاتے اور برکت کی دعا فرماتے، پھر وہاں جو بچے موجود ہوتے بچوں کو بلا کر کے وہ پھل عطا فرما دیتے تھے۔ تو یہ حضور کا معمول تھا، نیا پھل حضور کو دیا جاتا تو حضور اس کو چومتے، آنکھوں سے لگاتے اور دعا کرنے کے بعد وہ پھل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو عطا فرما دیتے تھے۔ تو حضور کی محبت اس سے پتہ چلتی ہے کہ آقا بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد بچے اور بچیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کے برتن لاتے،
آپ ان میں اپنا مقدس ہاتھ ڈالتے تاکہ بچوں اور ان کے گھر والوں کو برکت حاصل ہو جائے۔ اور اتنی محبت تھی بچوں سے کہ سخت سردی کے موسم میں بھی جب بچے پانی کا برتن لے کر کے آتے تب بھی میرے آقا انکار نہیں کرتے، بلکہ اپنے نرم و نازک مبارک ہاتھ ان بچوں کے پانی کے برتن میں ڈال کر انہیں فیض عطا فرما دیتے تھے۔ یہ حضور کے بچوں سے محبت تھی۔ اسی طرح امام حسن اور امام حسین سے محبت کے حوالے سے تو بڑی حدیثیں ہم نے سنی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے کتنا پیار کرتے تھے۔ ایک بار حضور اپنے ننھے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرتے ہوئے ان کا منہ چوم رہے تھے۔ توجہ سے سننا، امام حسن کا منہ ہمارے نبی چوم رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے۔ وہاں موجود ایک شخص نے حیران ہو کر کے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا جیسے آپ کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے 10 بیٹوں میں سے کبھی کسی کو اس طرح پیار نہیں کیا۔ اب حضور کا جواب سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اللہ پاک کبھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ تو اس لیے اپنے بچوں پر رحم کرنا چاہیے، اپنے بچوں پر شفقت کرنی چاہیے۔ بچہ اپنا ہو یا کسی دوسرے کا ہو، بچے بچے ہوتے ہیں، اس لیے بچوں سے پیار کرنا چاہیے۔ ہمیشہ بچوں کو آنکھیں دکھانا، ڈرانا دھمکانا یہ اچھی چیز نہیں۔ ہاں شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کی تربیت کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ غلط راہ پر وہ جا رہے ہیں تو کبھی ڈانٹ بھی لو، کبھی ہلکی پھلکی سزا بھی دے دو، لیکن ہمیشہ آنکھیں نکال کر کے رہنا اور اس طرح گھر میں اپنا ڈر جما دینا کہ بچے ہمیں دیکھ کر بس کانپنے لگے، ایک کونا پکڑ کر کے بیٹھ جائے، تو پھر یہ غلط چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچوں سے پیار کرنا سکھایا ہے، بچوں کو ڈرانا نہیں سکھایا۔ اب دوسری چیز، لڑکوں سے تو پیار کیا جاتا ہے لیکن لڑکیوں کے حوالے سے آج بھی بہت سے لوگ اس طرح کے پائے جاتے ہیں کہ اگر گھر میں دوسری یا تیسری لڑکی کی ولادت ہو گئی تو چہرے اتر جاتے ہیں، پھر نہ شفقت رہتی ہے نہ محبت رہتی ہے۔ یہ حالات ہوتے ہیں۔ میں نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے، ایک بندے کی چوتھی بیٹی ہوئی، 1 ہفتے تک اپنی بیٹی کو دیکھنے بھی نہیں گیا۔ اس کے سسرال سے جب پیغام بھجوایا گیا کہ تمہاری ہی اولاد ہے، حالانکہ اس کا گھر بالکل قریب تھا، پھر بھی وہ نہیں آ رہا تھا، تب جا کر کے اس کو کچھ حیا آئی اور بچی کو دیکھنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سنو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک عورت آئی سوال کرنے، کچھ مانگنے، جس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھی۔ میرے پاس صرف 1 کھجور تھی، میں نے وہ کھجور اس عورت کو دے دی تو اس عورت نے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں ٹکڑے اپنی ایک بچی کو دے دیے اور اس نے اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے جب حضور تشریف لائے تو میں نے پورا یہ واقعہ حضور کو سنایا تو حضور نے ارشاد فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، یعنی جس کسی کو لڑکیاں دے کر آزمایا گیا اور اس نے لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گی۔ غور کرو، تو لڑکیاں یہ زحمت نہیں ہوتی نہ نحوست ہوتی ہے، بلکہ لڑکیاں باپ کے لیے جنت کا پیغام لے کر کے آتی ہیں، دنیا میں بھی اللہ کی برکتیں لے کر کے آتی ہیں اور آخرت کے لیے باپ کے لیے جنت کی خوشخبری لے کر کے آتی ہے۔ تو اس لیے بچیوں سے بھی خاص کر ہمیں پیار کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عالا جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ. سبحان اللہ. یعنی جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ آئے گا، قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. اور کس طرح ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کا یوں اشارہ کر کے بتایا کہ وہ قیامت میں میرے ساتھ اتنا قریب ہوگا. کہو زور سے سبحان اللہ. یعنی ہم جیسے گنہگاروں کو جنت کا کوئی کونا ہی مل جائے، جنت کی سیڑھی مل جائے، وہی بہت کافی ہے. لیکن بچیوں سے پیار کی وجہ سے، بچیوں سے محبت کی وجہ سے، بچیوں کی اچھی پرورش کی بنیاد پر ہم جیسوں کا بھی نصیبہ اتنا چمک سکتا ہے کہ جنت میں بھی حضور کا ساتھ نصیب ہو سکتا ہے. تو اس لیے بچیوں کو رحمت سمجھو، بچیاں جنت میں حضور کا ساتھ نصیب کرنے والی چیز ہے. اس لیے بچیوں سے پیار کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہا عن المنکر. یعنی جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی تعظیم نہ کرے، بھلائی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے تو وہ ہم میں سے نہیں. تو اس لیے جو بچیوں سے نفرت کرتے ہیں وہ حضور کے طریقے پر نہیں ہیں. جو اپنے لڑکوں سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی حضور کے طریقے پر نہیں ہیں. پیار کرے اپنی اولاد سے. اولاد یقیناً اللہ کی بڑی رحمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. اس کا احساس انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جن کے یہاں اولاد نہیں. تو اس لیے اپنی اولاد سے پیار کرو. اللہ نے دی ہے تو پھر ان کی اچھے سے پرورش کرو، ان کا خیال رکھو. آخری حدیث بچیوں کے حوالے سے سماعت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہو انثی فلم یعدها ولم یہنها ولم یؤثر ولدہ علیہا یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ. یعنی جس کے پاس بیٹی ہو تو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اسے حقارت سے نہ دیکھے. زندہ دفن کرنے والی چیز تو آج ہے نہیں. ہاں کچھ ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں جو پیٹ میں ہوتے چیک کروا لیتے ہیں مشینوں سے اور پھر گرا دیتے ہیں. تو وہ بھی زندہ دفن کرنے سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا جو جس کے پاس بیٹی ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے اور اسے حقارت سے نہ دیکھے. بیٹیاں 3 ہو یا 4 ہو، حقارت سے نہ دیکھے اور اپنے بیٹے کو اس پر فوقیت نہ دے. یعنی بیٹی سے زیادہ بیٹے کو پیار نہ کرے، دونوں سے برابر پیار کرے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا. تو اس لیے لڑکوں سے بھی پیار کرے، لڑکیوں سے بھی پیار کرے. اولاد چاہے بچی ہو یا بچہ ہو اللہ کی نعمت ہے. ان کی قدر کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، دینی تعلیم ان کو دلوائے، ان کا مستقبل بہتر بنانے کی کوشش کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اہل بیت اور اصحاب سے پیار و محبت سکھائے. انشاءاللہ یہی چھوٹی چھوٹی ہماری اولاد اگر ان کو ہم نے دین کی تعلیم دی اور شریعت مطہرہ کے مطابق ان کی پرورش کی، انشاءاللہ یہی اولاد ہمارے لیے دنیا میں برکت اور آخرت میں جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ کریم ہمیں اپنی اولاد سے شفقت و محبت اور ان کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.